کائنات نے ایک عجیب اصول رکھا ہے۔ جب کوئی درخت جنگل سے کٹ کر الگ ہو جاتا ہے تو جنگل پھر بھی ہرا رہتا ہے۔ جب کوئی ستارہ آسمان سے ٹوٹتا ہے تو آسمان پھر بھی روشن رہتا ہے۔ جب کوئی لہر ساحل سے ٹکرا کر بکھر جاتی ہے تو سمندر پھر بھی چلتا رہتا ہے، اور تم یہی دیکھ رہے ہو۔ وہ تمہارے بغیر بھی خوش ہے، اس کی زندگی چل رہی ہے، وہ ہنس رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ دیکھ کر تمہارے اندر ایک طوفان برپا ہوتا ہے، تکلیف بھی، حیرانی بھی، اور ایک سوال جو رات کو سونے نہیں دیتا، کیا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا؟ آج میں تمہیں وہ راز بتاؤں گا جو کوئی بھی نہیں بتاتا، کہ وہ تمہارے بغیر خوش کیوں ہے اور تمہارے دل کو سکون کیوں نہیں مل رہا۔ اور سب سے گہرا راز آخر میں ہے جو تمہاری پوری سوچ بدل کے رکھ دے گا۔ پہلے یہ سمجھو، جو دکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ تم اسے باہر سے دیکھ رہے ہو، اس کی مسکراہٹ دیکھ رہے ہو، اس کی تصویریں دیکھ رہے ہو، اس کی زندگی دیکھ رہے ہو، مگر تم اس کے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ انسان باہر سے جتنا خوش دکھے، اندر سے اتنا ہی خالی ہو سکتا ہے۔ جو سب سے زیادہ ہنستا ہے اکثر وہی سب سے زیادہ اندر سے ٹوٹا ہوتا ہے۔ جو سب کے سامنے مضبوط دکھے اکثر وہی رات کو اکیلے میں سب سے کمزور ہوتا ہے۔ تم اس کی ظاہری زندگی سے اپنی اندرونی تکلیف کا موازنہ کر رہے ہو، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی کی ظاہری حالت سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ پہلی بات، وہ خوش ہے یا خوش دکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اندر سے ٹوٹتا ہے اور باہر سے بھی ٹوٹے نظر آتا۔ یہ لوگ کمزور نہیں، یہ لوگ سچے ہیں۔ دوسرے وہ جو اندر سے ٹوٹتے ہیں مگر باہر سے مضبوط دکھتے ہیں، یہ لوگ مضبوط نہیں، یہ لوگ اپنے آپ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ شاید مصروفیات میں ڈوب گیا ہو اپنے درد کو بھولنے کے لیے، وہ شاید لوگوں میں کھڑا رہتا ہو اپنی تنہائی سے بچنے کے لیے، وہ شاید ہنستا رہتا ہو اپنے آنسو چھپانے کے لیے، یا شاید واقعی خوش ہو، اور یہ بھی ایک جواب ہے جو تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ مگر دونوں صورتوں میں سوال یہ ہے، اس کی خوشی یا غم سے تمہاری زندگی کیوں جڑی ہے؟ دوسری بات، تمہارے دل کو سکون کیوں نہیں مل رہا؟ یہ وہ سوال ہے جو اصل میں اہم ترین ہے۔ تمہارے دل کو سکون اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ تم نے اپنی خوشی، اپنا سکون، اپنا اطمینان باہر ڈھونڈ رکھا ہے، اندر نہیں۔ تم سوچتے ہو کہ جب وہ واپس آئے گا تو سکون ملے گا، جب وہ تمہاری قدر کرے گا تو سکون ملے گا، جب سب پہلے جیسا ہو جائے گا تو پھر سکون ملے گا۔ مگر سکون باہر سے نہیں آتا، سکون آئے گا اندر سے آتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو اس میں کبھی سکون نہیں آتا، چاہے دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، اور جو دل اللہ کے ذکر سے بھرا ہو اسے دنیا کی کوئی تکلیف نہیں توڑ سکتی۔ تمہارے دل کا خالی پن اس شخص کی جگہ نہیں، یہ اللہ کی جگہ ہے جو خالی پڑی ہے۔ تیسری بڑی اہم بات، تم اس کی خوشی سے کیوں تکلیف میں ہو؟ ایک لمحہ رکو اور سوچو، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ دکھی ہو؟ اگر جواب ہاں ہے تو یہ تمہاری محبت نہیں ہے، تمہاری انا ہے۔ حقیقی محبت وہ ہوتی ہے جو سامنے والے کی خوشی میں خوش ہو، چاہے وہ خوشی تمہارے ساتھ کیوں نہ ہو۔ اور اگر جواب نہیں ہے تو پھر اس کی خوشی تمہیں تکلیف کیوں دے رہی ہے؟ اس لیے کہ تم سوچتے ہو کہ اس کی خوشی ثابت کرتی ہے کہ تم اس کے لیے ضروری نہیں تھے، کہ تمہارے بغیر بھی سب ٹھیک ہے، کہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مگر یہ سوچ غلط ہے۔ کوئی تمہارے بغیر خوش رہ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اہم نہیں تھے۔ ہر انسان وقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، یہ فطرت ہے، کائنات کا فطرت ہے، اور یہی فطرت تمہیں بھی آگے بڑھنے کی اجازت دیتی ہے۔ چوتھی بڑی اہم بات، اس کی خوشی تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ غور سے سنو، اور یہ بہت گہری بات ہے۔ اگر وہ تمہارے بغیر خوش رہ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی خوشی کا مرکز اپنے اندر رکھا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو کسی ایک شخص کے گرد نہیں گھمایا، اس نے اپنے آپ کو زندگی سے نہیں کاٹا، اور یہی وہ سبق ہے جو تمہیں بھی سیکھنا ہے۔ تم بھی اپنے بغیر کسی کے خوش رہ سکتے ہو، مگر اس کے لیے پہلے اپنی خوشی کا مرکز اپنے خود کو بناؤ۔ اب وہ راز جو کوئی نہیں بتاتا، تمہارے دل کو سکون اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ تم غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو۔ تم سکون اس شخص میں ڈھونڈ رہے ہو جو چلا گیا تھا،
تم سکون اس سوال میں ڈھونڈ رہے ہو کہ وہ خوش کیوں ہے، تم سکون اس انتظار میں ڈھونڈ رہے ہو کہ شاید وہ واپس آ جائے، مگر سکون وہاں نہیں ہے۔ سکون صرف ایک جگہ ہے، اللہ کے قریب، اپنے آپ کے قریب، اپنی زندگی کے قریب۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے جڑ جائے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، جو اپنے آپ کو پہچان لے اسے کوئی کھو نہیں سکتا، اور جو اپنی زندگی کو اپنے لیے جینا شروع کر دے اسے کسی اور کی خوشی یا غم سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے وہ راز، سکون باہر نہیں اندر ہے، اور اندر کا سکون تبھی ملتا ہے جب تم باہر کی طرف نہ دیکھو۔ آج سے ایک کام کرو، ہر بار جب اس کی خوشی دیکھ کر تکلیف ہو اس لمحے اللہ سے بات کرو، کہو اللہ مجھے وہ سکون دے جو کوئی انسان نہیں دے سکتا، مجھے وہ خوشی دے جو کسی کے آنے سے نہیں ہوگی، اور اللہ کا وعدہ ہے جو مجھے پکارے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ جو تمہارا نہیں تھا وہ گیا، اور جو تمہارا ہے وہ آنے والا ہے، مگر وہ تبھی آئے گا جب تم اس پرانی جگہ سے اٹھو گے اور آگے بڑھو گے۔ آج وہ قدم اٹھاؤ اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے سکون کے لیے۔ نیچے کومنٹس میں ضرور لکھو کیا آج تم نے اپنا سکون واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جسے آج یہ سننے کی ضرورت ہے اسے یہ ویڈیو ضرور بھیجو، اس کو ٹیگ ضرور کرو، اور جتنا ہو سکے اپنی فیملیز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرو تاکہ سب لوگ اس بہت ہی خوبصورت میسیج سے مستفید ہو سکیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ری پوسٹ کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکیں میرے پیرنٹس کے لیے، میرے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، اور ہر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہے اور ہنستا گاتا مسکراتا رہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید احسن آز بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔